بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عمران خان، آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کراچی کی جو بدلتی صورتحال ہے اس کے ساتھ ساتھ ملک کی پوری جو سیاسی صورتحال ہے، اپوزیشن جماعتوں کا جو احتجاج ہے، کیا آیا اس احتجاج کے ذریعے یہ جو مخلوط حکومت بنائی گئی جس میں 3 جماعتوں کی اکثریت ہے، جس میں مسلم لیگ نون اور ایم کیم پاکستان اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان ہیں، یہ 3 جماعتیں مل کے اور دیگر 1-2 جماعتیں مل کے انہوں نے جو حکومت بنائی، مسلم لیگ کاف نے مل کے۔ اب اس میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں جن میں مولانا فضل الرحمان صاحب بھی موجود ہیں، جماعت اسلامی بھی ہے، اس کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف ہے، اور جماعتیں ہیں جو اس دھاندلی شدہ الیکشن کا بائیکاٹ کر کے اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، اور ان تمام لوگوں نے احتجاج، ہڑتال اور دھرنے کی بدستور کال کا اعلان بھی جاری کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے بھی سڑکوں پہ نکلنے کا اعلان کر دیا اور احتجاج کی کال عمران خان صاحب نے بھی دے دی، اور اس حکومت کے خلاف جو اگلا لاہ عمل ہے وہ بھی عمران خان اپنے کارکنوں کو اور اپنے رہنماؤں کو دے چکے ہیں کہ اب اس حکومت کے خلاف سڑکوں پہ نکلیں گے اور احتجاج کریں گے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان نے پشین میں جلسہ کرا، اور مولانا فضل الرحمان بھی اب جلسے جلوس کر رہے ہیں اس حکومت کے خلاف۔ یاد رہے یہ وہی مولانا فضل الرحمان ہیں جنہوں نے عمران خان کے خلاف باہر نکلے تھے اور پی ڈی ایم کے سربراہ بنے تھے، اور 2022 میں عمران خان کی حکومت گرانے کے جو مشن تھا اس میں یہ بھی شامل تھے۔ اور جب انہوں نے عمران خان کی حکومت گرائی، جب انہوں نے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ پہ مکمل اعتماد کا اظہار کیا اور یہ حکومت کے ساتھ بیٹھے، لیکن جب 2024 میں الیکشن شروع ہوئے اور مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، تو مولانا فضل الرحمان نے اسٹیبلشمنٹ پہ بھی چڑھائی کری، اور جو اتحادی تھے پی ڈی ایم میں ان پہ بھی چڑھائی کری، اور ابھی بھی مولانا فضل الرحمان اور ان کے جو رہنما ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ پہ چڑھائی کر رہے ہیں اور مسلسل اسٹیبلشمنٹ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ ہماری اعلیٰ حکام سے یہ گزارش ہے، اگر عمران خان یا الطاف حسین جب یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کچھ بات کرتے ہیں، آپ ان کے کارکنوں کو، ان کے رہنماؤں کو گرفتار کرتے ہیں اور ان کی پارٹی ختم کرنے تک کے اقدامات اٹھاتے ہیں، لیکن اب جب مولانا فضل الرحمان اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے ہیں، نواز شریف اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈال رہا ہے، تو ان کو لگام کیوں نہیں دی جا رہی؟ ان کو لگام دینی چاہیے، تاکہ جس طرح یہ اداروں پہ نشانہ بازی کر رہے ہیں اور اداروں کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، ان کے خلاف اداروں کو ایکشن لینا چاہیے۔ یہ دودھ کے دھلے ہوئے تو نہیں ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کا چہرہ سب جانتے ہیں کہ یہ کون ہے، کس طرح کام کرتا ہے، اور جب 2022 میں اس نے عمران خان کی حکومت گرانے پہ اعلیٰ کردار ادا کیا، اب 2024 میں جب اس کو کوئی سیٹ نہیں ملی تو یہ اپوزیشن میں بیٹھ گیا اور احتجاج کر رہا ہے۔ احتجاج اس کا ٹھیک ہے، اپنی جگہ یہ حق رکھتا ہے احتجاج کا، لیکن اگر یہ اداروں کو نشانہ بنا رہا ہے تو عمران خان اور پھر الطاف حسین کا کیا قصور؟ اگر وہ قصوروار ہیں تو مولانا فضل الرحمان بھی قصوروار ہے، جو یہ پشین میں جلسے پہ اداروں پہ اس نے چڑھائی کری، یا عام دنوں میں یہ جب میڈیا کے آگے آتا ہے تو اداروں پہ چڑھائی کرتا ہے، تو اس کے خلاف اداروں کو ایکشن لینا چاہیے۔ کراچی میں کل ایران کے صدر آئے اور عام تعطیل کا اعلان پنجاب اور سندھ میں کیا گیا۔ یہ فیصلہ کتنا خوش آئین ہے، اور اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ ایسی مذہبی جنونی جماعتیں ہیں جنہوں نے اس چیز پہ ایکشن لینا شروع کیا ہوا اور غلط بیانیاں جاری کر رہے ہیں، جس میں JUI کے خود کے رکن بھی ہیں۔ اب آپ سب کو پتہ ہے ایران کی جو حکومت ہے وہ شیعہ کی حکومت ہے۔ اب اس حکومت کے جو صدر ہیں، جب وہ پاکستان میں آئے ہیں ایک برادرانہ تعلقات کے لیے اور ایک تعلقات نئی دوستی کا آغاز کیا انہوں نے، تو اس میں اب یہ جو جماعتیں دینی جماعتیں، اب ان کو تکلیف یہ ہو رہی ہے، یہ لوگ یہ نہیں سوچ رہے
جب آپ امریکہ کے پاس جاتے ہو، وہ تو یہود ہے اور یہودی لوگ ہیں، وہ ان کی آپ بات کو مانتے ہو۔ شیعہ کے پاس اب شیعہ آپ کے پاس آ رہا ہے، اب آپ اس کو شیعہ کی نسبت دیکھ رہے ہیں، آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ وہ ایک مسلمان ملک ہے اور وہ پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہ رہا ہے اور تجارت میں بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو آپ کو اس چیز میں حکومت کا ساتھ اور ایران کی اس اقدام کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ ایران کے خلاف پروپیگنڈا کرنا چاہیے۔ اب سوشل میڈیا پہ ایک نیا پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے جو شیعہ کے نام پہ شروع ہو گیا، اور ایران کو کہہ رہے ہیں کہ ایران ایک شیعہ ہے، اس کی ایک چال ہے۔ آپ کو اگر کوئی دوستی کی طرف لے کے جا رہا ہے، ملک کی بہتری کے لیے اگر کوئی اقدام ہو رہا ہے، اگر ہماری اشیاء خود و نوش تجارت کے لیے ایران جا رہی ہے یا ایران کی چیزیں پاکستان آئیں گی، تو اس سے معیشت بہتر ہوگی دونوں ملکوں کی۔ اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا، بس ایک پروپیگنڈا لوگوں نے شروع کر دیا کہ یہ شیعہ ہیں۔ اب کل یہ جب کراچی میں آئے، جب بھی لوگوں کے منہ پہ یہ پروپیگنڈا ہے کہ ان کے لیے سب کچھ بند کر دیا۔ سر، وہ ایک حکومتی وفد آیا ملک میں اور وہ سرکاری دورے پہ اور سرکاری دورے کر رہا ہے، جس میں مزار قائد بھی آئے اور انہوں نے لوگوں سے ملاقات کری، تو اس کے لیے خاص انتظام ہوتا ہے۔ جب عمران خان صاحب وزیر اعظم پاکستان جب سعودیہ میں گئے تھے، تو عمران خان کو بھی شاہی پروٹوکول دیا گیا تھا، اور یہ ہر جب حکومت کا ایک حکومت کے تحت سرکاری دورے پہ کوئی رہنما جاتا ہے بائے وزیر یا وزیر اعظم، تو اس کو ایک سرکاری پروٹوکول آگے دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایران کے صدر کو بھی دیا گیا، جس پہ اگر یہ کوئی احتجاج کرے یا کوئی اس کے خلاف بکواس کرے تو ہم اس کی سخت تردید کرتے ہیں۔ اگر ملک کی معیشت کے لیے بہتری آ رہی ہے تو اس اقدام کے لیے اگر پاکستان ایران کے ساتھ کوئی اچھے اقدام کر رہا ہے تو یہ ہمارے ملک کی بہتری کے لیے اچھا ہے، نہ کہ ہم ان کو نشانہ بنائیں کہ یار وہ شیعہ ہیں، وہ نہیں، ہمارے ملک کی بہتری ہو رہی ہے۔ انہوں نے جو کاروباری معاہدے کی اس میں ہمارے ملک کا فائدہ ہے۔ ہمارے ملک کے لوگ پہلے چھپ چھپ کے ایران جاتے تھے، اب اگر وہ ایک پاسپورٹ کے لیے ایران جا کے کام کاروبار اپنا نوکری اگر وہاں کر رہے ہیں تو یہ کس کے لیے فائدہ ہے؟ ہمارے ملک کی عوام کے لیے فائدہ ہے۔ اس چیز کا تعصب پھیلانا بہت غلط بات ہے۔ اور ایم کیو ایم پاکستان کے جو رہنما خالد مقبول صدیقی، وہ بھی جب صدر ایران کے جب پاکستان کے دورے پہ آئے، وزیر اعظم سے ملاقات کری، تو جب وہ بھی آپ کو میڈیا میں نظر آئے۔ اب ایم کیو ایم پاکستان اس طرح میڈیا پہ وزیر اعظم کے ساتھ چانا بچانا نظر تو آ رہی ہے، لیکن جو حقوق ہیں کراچی کے لوگوں کے، وہ حقوق کون اٹھائے گا؟ جو لسانیت کراچی میں پھیلائی جا رہی ہے، اس لسانیت کو کون روکے گا؟ جو قومیت کراچی میں پھیلائی جا رہی ہے، اس قومیت کو کون روکے گا؟ کراچی کے لوگوں کی آواز کون اٹھائے گا؟ کراچی کے لوگوں کے ڈومیسائل کے مسائل کون حل کرے گا؟ کراچی کے لوگوں کے شناختی کارڈ، کراچی کے لوگوں کی نوکریوں کے مسائل کون حل کرے گا؟ کراچی میں جس طرح سے وارداتیں ہو رہی ہیں، جس طرح سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، اس کے خلاف کون ایکشن لے گا؟ اور اس کے برعکس دوسری بات ہے، کچھ لوگ، کچھ عناصر اپنی ذاتی مفادات کے لیے، اپنے جو رنجشیں ہیں ذاتی، ان کو اختتام پذیر پہنچانے کے لیے وہ فائر کر رہے ہیں مخالف پہ، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ چور تھا۔ یہ چیز بھی بند ہونی چاہیے۔ یہ بھی ایسی کئی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں کراچی میں کہ بنا سوچے سمجھے سامنے والے پہ فائرنگ کی گئی، کہ یہ میں نے جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے بولا میں نے سمجھا یہ چور تھا۔ اگر آپ سمجھنے میں گولی ماریں گے تو آپ قانون کو ہاتھ میں لے رہے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ آپ سے کوئی آ کے چھین رہا ہے، آپ کو اسلحہ دکھا رہا ہے، آپ سے چھین کے جا رہا ہے، پھر آپ مارو، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کی چیز چھین کے جا رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ سے کچھ چھین بھی نہیں رہا، اسے آیا اور آپ نے شک کے طور پہ اس کو مار دیا، تو یہ غلط بات ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی قاتل ہو، آپ نے بھی عام بندے کو گولی ماری ہے، اس میں آپ بھی برابر کے شریک ہو کہ آپ بھی مجرم ہو۔ اس طرح کے کئی واردات جو کراچی میں ہو رہی ہیں کہ ذاتی رنجشیں، ذاتی مفادات کے لیے لوگ دوسروں کو مار کے بولنے کہ یہ چور تھے، یہ چیز بھی غلط ہے۔ کہ دیکھو جو چور ہے ہی نہیں، اب دوسرا کیا ہو رہا ہے، کسی کی ویڈیو اپلوڈ کر دیتے ہیں، بولتے ہیں یہ چور تھا، اب لوگ اس کو پھر ڈھونڈتے ہیں کہ یہ چور ہے۔
اس طرح نہیں کرنا چاہیے، اس چیز سے گریز کرنی چاہیے. اب کسی بھی رشتہ دار کی جس سے آپ کی لڑائی ہے، کسی دوست سے آپ کی لڑائی ہے، آپ نے اس کی پکچر اٹھا کے سوشل میڈیا پہ ڈال دی کہ یہ چور ہے، یہ چیز بھی غلط ہے. ایسے بھی کئی متعدد کیس کراچی میں نوٹ ہو رہے ہیں. آپ کو جب چور آپ کو چیز چوری کرنے آ رہا ہے، آپ اس کو مارو، آپ حق رکھتے ہو، لیکن آپ ایسا نہیں کرو کہ جو بندہ آ رہا ہے آپ اس کو مار کے آپ الزام لگا رہے ہو، الزام تراشی اور الزام کے طور پہ آپ اس کو قتل کر رہے ہو. یہ چیز غلط ہے. کسی کی اس طرح نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ. یہ بھی غلط چیز ہے. جس طرح اگر ڈکیت آپ کے ساتھ غلط کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، اسی طرح اگر آپ غلط کرو گے تو ہم ان کے لیے بھی آواز اٹھائیں گے جن کے ساتھ یہ غلط ہو رہا ہے. کیونکہ آپ جن کے ساتھ کر رہے ہو وہ نہ ڈکیت ہیں نہ دوسرا کوئی ہے، وہ آپ کے اپنے ہوتے ہیں. ان کو آپ ذاتی رنجش کے لیے آپ یہ اقدام اٹھا رہے ہو جو غلط ہے، نہایت ہی نامناسب یہ طریقہ ہے. اس طرح نہیں کرنا چاہیے کراچی والوں کو. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سرعام بندوقیں لے کے گھومو اور جس کو مرضی مار دو اور بولو یہ ڈکیت تھا. یہ چیز بھی غلط ہے. اس سے بھی بچا جائے. نہیں تو یہ وہی ایم کیو ایم کا پرانا دور شروع ہو گیا کہ اپنی مرضی سے ایم کیو ایم کے لڑکے بندوقیں اٹھا کے گھوم رہے ہیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. ابھی کریم آباد میں ایک گزشتہ روز 2-3 دن پہلے واقعہ پیش آیا جہاں پیچ پگاڑا کے پہلے کارکنوں نے ایم کیو ایم کے کارکنوں کو مارا، پھر ایم کیو ایم کے کارکنوں نے پیچ پگاڑا کے کارکنوں کو مارا اور فائرنگ بھی. یہ چیز کے لیے ہم اعلیٰ حکام سے گزارش کرتے ہیں اس کی روک تھام کے لیے اقدام کیے جائیں. یہ جو پیچ پگاڑا ہے اس کے اوپر بھی سختی کی جائے. ایم کیو ایم کے لوگوں کے پاس سب سے زیادہ سختی کی جائے. اگر یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں، یہ اگر اس طرح فائرنگ کر رہے ہیں، اگر ایم کیو ایم کے لوگ، ان کے پاس زیادہ سختی کی جائے. کیونکہ اگر یہ دہشت گردی پھیلانا چاہ رہے ہیں تو یہ پھر وہی ایم کیو ایم اگر لا رہے ہیں جو 2016 سے پہلے کی ایم کیو ایم، تو ان کے پاس زیادہ سختی کرنی چاہیے. کہ یہ لوگ اگر اس طرح حرکت کریں گے تو یہ حرکت اب نہیں چلے گی کراچی میں. ہم مظلوموں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں لیکن ہم مجرموں کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے. اگر مہاجروں کا حقوق کھانے والے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو اس طرح مہاجروں کو بدنام کرنے والے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اگر اس طرح کوئی ایم کیو ایم کا لڑکا اگر اس طرح کوئی فائر کر رہا ہے یا ایم کیو ایم کا لڑکا کوئی بدماشی کر رہا ہے تو ہم ایم کیو ایم کے رہنماؤں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اس طرح کے گندے انڈوں کو اپنی پارٹی سے برخاست کریں، ان کو نکالے دفع کریں کہ یہ آپ کی پارٹی کے لیے نقصان دیں، کہ یہ آپ کی پارٹی کو بدنام بھی کریں گے. کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلحے کا زور پہ لوگوں سے بتاخوری بھی لیں گے، چھینا جپٹی بھی کریں گے. آپ کا حق بنتا ہے آپ ان کو باہر نکالیں، ان کی نشاندہی کریں، ورنہ یہ سیدھا ایم کیو ایم کا نام بدنام ہو رہا ہے. نہ کہ وہ خود تو بدنام ہے، وہ پوری ایم کیو ایم کا نام بدنام کر رہا ہے. اس کے لیے ایم کیو ایم کو خود ایکشن لینا چاہیے. ایسے افراد کے اوپر ایکشن لینا چاہیے، ان کو پارٹی سے نکالنا چاہیے. اور اعلیٰ حکام سے ہماری گزارش ہے اگر اس طرح کوئی بھی ایم کیو ایم کا رکن کرے، پسٹل دکھائے، بتاخوری کرے، اس کو فوراً اس کو گرفتار کرے، اس کو سزا دیں تاکہ اس کو یاد دلائیں کہ وہ کہاں رہ رہا ہے اور کس جگہ پہ رہ رہا ہے. اس طرح اگر ہوا تو عوام کہاں جائے گی؟ ہم غیر مقامی ڈکیتوں کی بات کرتے ہیں. غیر مقامی ڈکیت آ کے کراچی میں لوٹیں. جو مقامی ڈکیت ہے خود بنے ہوئے ہیں، خود پسٹل لے کے اگر ایم کیو ایم کے لڑکے اس طرح جا رہے ہیں کسی سے لوٹا ماری کر رہے ہیں، یہ چیز بھی غلط ہے. یہ مہاجروں کا پورا نام بدنام کر رہے ہیں. اگر مہاجروں کو اپنے حقوق چاہیے تو ان حقوق میں یہ بھی ہے کہ ان چیزوں مہاجروں کو ختم کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے 2016 سے پہلے ایم کیو ایم کتنی بدنام تھی، مہاجر کمیونٹی کیوں بدنام تھی؟ اسی وجہ سے بدنام تھی. یہ کون ہے؟ یہ کسی کا بھائی ہے، کسی کا بیٹا ہے. اس طرح جس طرح یہ آ رہا ہے، فائرنگ کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کس کا نام بدنام ہو رہا ہے؟ مہاجروں کا نام بدنام ہو رہا ہے، کراچی کا نام بدنام ہو رہا ہے. ایسے بدنام لوگوں کو پھینکنا چاہیے، گھر سے باہر پھینکو. کہ یہ اپنے گھر کی بدنامی، اپنے ماں باپ کی بدنامی اور اپنے مہاجروں کی بدنامی یہ لوگ کر رہے ہیں. پورے کراچی میں کوئی خدا نہ اگر ایسے طوفان نہیں آ گیا کہ کراچی والے زندہ رہنا مشکل ہو گیا. ہمارے ادارے ہمارے ساتھ ہیں، ہماری پولیس ہمارے ساتھ ہے، ہماری ریجز ہمارے ساتھ ہے، ہماری آرمی، ہمارے خفیہ ادارے ہمارے ساتھ ہیں. وہ سب پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. وہ پوری دنیا کی آرمی ہماری آئی ایس آئی سے ڈرتی ہے، ہماری آرمی سے ڈرتی ہے کہ اتنی تیز ہماری آئی ایس آئی. آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے ادارے آپ پہ نظر نہیں رکھ سکتے؟ ایم کیو ایم کے یہ جو گنڈا گردی والے بدماش گنڈے ہیں، کیا ان پہ ہمارے اداروں کی نظر نہیں ہے؟ اگر اسی طرح یہ حرکت جاری رکھیں گے، ہم حکام سے گزارش کرتے ہیں کہ ان کو سخت سخت سزا دی جائے تاکہ ان کو عبرتناک شکست دے، تاکہ یہ وہ حرکت دوبارہ نہ کرے. کوئی بھی اگر کوئی پیچ پکاڑا گیا یا ایم کیو ایم پاکستان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے. یہ تمام اگر پیچ پگاڑا کا کوئی کارکن ہے وہ پیچ پگاڑا کو بدنام کر رہا ہے، اور اگر ایم کیو ایم کا کوئی کارکن ہے وہ مہاجروں کو بدنام کر رہا ہے.
اس کے اوپر سخت ایکشن لیا جائے، مہاجروں کو خود کو ایکشن لیا جائے۔ 2016 سے پہلے جتنے بھی ایم کے لڑکے تھے کس سے زیادہ چھین، اپنوں سے سب سے زیادہ چھینتے تھے، اپنے سب سے زیادہ ان لوگوں سے تنگ تھے۔ ایم ٹوٹنے کی جو سب سے بڑی وجوہات ہے وہ یہی، اپنوں کو انہوں نے نہیں چھوڑا، اپنوں کو لوٹا، یہ سب سے زیادہ غلط چیز ہے۔ آپ ایک نوجوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، نوجوان اپنی نسل کا سرمایہ ہوتا ہے، اور نوجوان چوری چکاری اور چھینا جبتی بتا خوری میں لگ جائے تو کیا قوم کا سرمایہ کرے گا، کس طرح قوم آگے بڑھے گی؟ اس کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے اداروں کو، جو اس طرح کی حرکت کرے، چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی ہو، کوئی بھی ہو، اگر کراچی میں اس طرح کا فساد ڈال رہا ہے اس کے خلاف فل ایکشن لینا چاہیے، اس کو گرفتار کرنا چاہیے تاکہ ایسا کوئی اقدام نہ کر سکے۔